وإلى صاحب السعادة فضيلة الأستاذ نواف بن سعيد المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين. ونقف اليوم وقفة شكر وامتنان لله سبحانه وتعالى على ما تحقق من نجاح كبير وتميز استثنائي في موسم الحج 2025 ميلادي و1446 هجري، حيث أكرم الله ضيوفه لبيت الله الحرام بأداء مناسكهم في يسر وأمان وسكينة. وقد تميزت خدمات مشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة هذا العام بالدقة والتنظيم والراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام، لفضل الخطة الشاملة التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أيده الله وحفظهم الله. وشارك في خدمة حجاج هذا العام أكثر من 150,000 من رجال الأمن والجيش والشرطة والدفاع المدني، إلى جانب عشرات الآلاف من موظفي الصحة لهلال أحمد السعودي والنقل والخدمات اللوجستية. جميعهم عملوا ليلا نهارا من أجل راحة الحجاج وتسهيل تنقلاتهم وضمان أمنهم وسلامتهم. هذا كله مصداقا لقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج شعيرة من شعائر الإسلام، من شعائر الله، وتعظيمه واجب على كل مسلم. وما رأيناه من جهود المملكة العربية السعودية إنما هو تعظيم لشعائر الله وخدمة وفود وضيوف الرحمن. وبحسب الإحصائيات الرسمية بلغ عدد حجاج هذا العام إلى 1,700,000 حاج ولله الحمد، وقدموا من الخارج تقريبا 1,666,000 من الحجاج. وعدد الحجاج من جمهورية باكستان الإسلامية قد وصل إلى 117,000 حاج، والذين استقبلوا منذ لحظة وصولهم في مطارات المملكة بكل ترحيب واهتمام ورعاية. ولا يفوتنا أن نشيد بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء السيد محمد شهباز شريف على متابعتهم الحثيثة وتوجيهاتهم بتوفير كل سبل الراحة لحجاج الباكستانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع حكومة المملكة العربية السعودية. ونخص بالذكر معالي الوزير الشؤون الدينية السيد سردار محمد يوسف، الذي كان حاضرا ومتابعا وحريصا على سلامة وراحة الحجاج في كل هذه المراحل. كما نشيد بالدور الكبير الذي قام به سفير خادم الحرمين الشريفين سعادة الأستاذ نواف بن سعيد المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، حيث كانت له جهود دبلوماسية حلقة وصل القوية في تنسيق بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، بما يخدم الحجاج الباكستانيين ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان. وباسم جمعية أهل الحديث المركزية ومجلس التضامن الباكستاني السعودي وعلمائها ومشايخها، وباسم معالي رئيس جمعية أهل الحديث المركزية معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم، نقدم بجزيل الشكر
وخالص التهاني للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على نجاح هذا الحج. وتؤكد الجمعية بأن ما يقوم به المملكة هو شرف عظيم ونيابة عن الأمة الإسلامية في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام. وندعو الله عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجميع بلاد المسلمين أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادتهم لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا من خدمات الجليلة لضيوف الرحمن. ونسأل الله لكم جميعا الأجر والمثوبة، شاكرين لكم على حسن استماعكم ولكم جزيل الشكر. میں جناب محترم سردار محمد یوسف صاحب کو اور اسی طرح سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کو پاکستانی حجاج کے کامیاب حج پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے. وجزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ مولانا علی محمد ابو تراب صاحب. حج کے حوالے سے اور سعودی حکومت کے جو اقدامات ہیں اور پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں. ابھی مولانا محمد احمد الجانی صاحب بیان کر رہے تھے کہ 2013 سے 18 تک جو حج رہا وہ مثالی رہا، اور وہ واقعی مثالی رہا، چونکہ 3 لاکھ تھا 2013 میں، اور جو اگلا حج تھا وہ 2,63,000 میں. پاکستان میں کوئی چیز کبھی سستی نہیں ہوئی، ہمیشہ مہنگی ہوئی ہے. پہلی دفعہ حج سستا ہوا. اسی طرح لوگوں کو رہائش خانہ جو سہولیات میسر ہوئی، اس کی جو ہے وہ پچھلی کسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ جو رہنما ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتے، ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو رہنما بناتے ہیں. تو وزیر مذہبی امور نے جو اتنے ماشاءاللہ کارآمد نمایاں سر انجام دیے، تو اس میں سب سے جو عام کردار جس شخصیت کا تھا اور جس ساتھی کا تھا، اور جس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی ہوئی، بہترین ہوئی، اور الحمدللہ آئندہ بھی ہوں گی. آج کی اس تقریب کے میزبان، آج کی اس تقریب کے صاحب صدر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نو منتخب امیر حضرت علامہ ساجد میر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے جانشین، اور پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی اہم جو ہے وہ شخصیت، ایوان میں بھرپور کردار، وزیر مواصلات کی حیثیت سے بھرپور کردار. میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا سینیٹر ڈاکٹر آصف عبدالکریم صاحب تقریب کے صاحب صدر آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. قابل احترام جناب سردار محمد یوسف صاحب، وزیر مذہبی امور اور وزیر حج حکومت پاکستان، اور انتہائی قابل احترام جناب سفیر مملکت سعودی عرب، سفیر خادم الحرمین الشریفین استاد نواف بن سعید المالکی حفظہ اللہ تعالی، اور انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین اور آپ سب سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں. آپ کو پتہ ہے یہ حج کانفرنس ہر سال ہم منعقد کرتے ہیں، اور اس میں حج کے انتظامات کے حوالے سے حکومت پاکستان کا اور اسی طرح حکومت سعودی عرب کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور اس مرتبہ ماشاءاللہ بہت زبردست حج ہوا ہے، VIP حج ہوا ہے. تمام حاجی جو ہمارے دوست گئے ہیں، کافی احباب، سب
اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا، آسان اور بہت سہولت والا حج ہوا ہے۔ تو اس پر ہم حکومت سعودی عرب، خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت اور اسی طرح ولی عہد الامیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اور ان کی پوری حکومت کا، تمام اداروں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حجاج کرام زوار بیت اللہ الحرام کو سہولیات اور سروسز فراہم کی، ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی سردار محمد یوسف صاحب، ہمارا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے۔ 2013 سے ہم اکٹھے اسمبلی میں تھے، یہ وزیر حاکم اور وزیر مذہبی امور بنے، اور میں جو مذہبی امور کی کمیٹی تھی اس کا چیئرمین تھا۔ ماشاءاللہ ہم نے مل کر ان کی قیادت میں ایک اتنا بہترین نظام تشکیل دیا تھا کہ 3 لاکھ کا جو حج ہماری سابقہ گورنمنٹ نے کرایا تھا، ہم نے اس کو تقریباً 2.5 لاکھ پہ اس کو لائے تھے، اور ہم نے 3-4 اضافی سہولیات بھی دی تھی۔ ٹرانسپورٹ جو پہلے نہیں ہوتی تھی وہ انہی کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ حاجیوں کو گھر سے حرم تک اور حرم سے گھر تک ٹرانسپورٹ، اور حاجیوں کو 3 ٹائم کھانا، اور پہلے 8-10 حاجی ایک کمرے میں ہوتے تھے۔ اسی دور میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک شرط تو یہ ہوگی کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوگا۔ پہلے لائنیں لگی ہوتی تھی، الحمدللہ یہ مسئلہ حل کیا۔ دوسرا یہ طے کیا کہ 4 بندوں سے زیادہ کسی کمرے میں کوئی حاجی نہیں رکھے جائیں گے۔ تو یہ سہولیات میں اضافہ کرنا اور حج کے پیکج میں کمی کرنا، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہوا، اور ان کی اور ہماری سب کی حکومتیں تبدیل ہوئی، حج کے مسائل بہت زیادہ ہوئے۔ اب یہ پھر اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، اس سال بھی یہ ایک نیک شگون ہے، پہلا حج تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ان کی قیادت میں بہت اچھے، آسان اور حجاج کے لیے سہولیات والا حج ہوگا۔ میں اس پر حکومت مملکت سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مثالی انتظامات کیے حاجیوں کے لیے، مثالی تاریخی انتظامات تھے اس مرتبہ۔ ہم اس پر خادم الحرمین شریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت کا، اور اسی طرح امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی حکومت کا، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے سفیر، سعودی سفیر جو ہمارے ہاں موجود ہیں، ہمارے بھائی ابو فیصل نواف بن سعید المالکی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے، وَلَمَّا تَكُونْ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ تَكُونُ سَفِيرًا لِپاکستان۔ ماشاءاللہ۔ تو میں سفیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی سفارت خانے کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح کیونکہ سفیر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک اور میٹنگ بھی ہے، وزیر صاحب بھی بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم اور اجلاس سے اٹھ کر آئے ہیں، تو اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ ہمارے بھائی عزیز ابو بکر صاحب نے، مولانا ابو بکر صدیق صاحب نے ترجمہ بھی کرنا تھا شیخ ابو تراب صاحب کے جو عربی میں پاس نامہ تھا، وہ بھی وقت کی اختصار کی وجہ سے رہ گئے ہیں، ان سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اور آدھی عربی تو آپ ویسے بھی سمجھ لیتے ہیں، تو اس لیے اس کی شاید ضرورت نہیں رہی۔ اور اس موقع پر میں یہ ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت پاکستان کا اور اپنی افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو پچھلے قریب عرصے میں انڈیا نے پاکستان کے مساجد پر، پاکستان کے تعلیمی اداروں پر، دینی اداروں پر جو میزائلوں سے حملہ کیا تھا، اس کا پاکستان آرمی نے، پاکستان کے شاہینوں نے جس طرح ٹھوک کر جواب دیا، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ پاکستانی افواج نے انڈیا کے اللہ کے فضل سے ٹھکائی کی، اور پاکستانی افواج کے ساتھ حکومت
اور پاکستانی قوم میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سعودی عرب کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران اگر کوئی وزیر خارجہ آپ کے ملک میں آیا تو وہ سعودی عرب کا وزیر خارجہ ہے۔ یہ ہوتے ہیں بھائی۔ میں سعودی عرب کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنگ کے دوران صرف سعودی عرب کا وزیر خارجہ یہاں پاکستان میں آتا ہے اور پاکستان کو حمایت کا یقین دلاتا ہے، اور الحمدللہ پاکستانی افواج کی پکاری کے بعد اللہ کے فضل سے یہ جنگ ختم ہوئی اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن ہوا۔ پاک سعودیہ دوستی پاک سعودیہ دوستی سعودی عرب سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، سعودی عرب سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح کچھ دن پہلے جو ایران پہ حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، ہم سب نے اس کی مذمت کی، اور حتیٰ کہ سعودی عرب نے بھی اس کی مذمت کی، پاکستان نے، سعودی عرب نے، تمام اسلامی ملکوں نے اس کی مذمت کی کہ اسرائیل غزہ میں بھی زیادتی کر رہا ہے اور ایران پہ حملہ کر کے بھی اس نے زیادتی کی۔ اور سعودی عرب نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ ایرانی حاجی جب تک ان کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ان کے تمام اخراجات سعودی حکومت برداشت کرے گی اور وہ ہمارے سرکاری مہمان ہوں گے۔ اس پر ہم سعودی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک اسرائیل کی مذمت کر رہے تھے، ایران کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ایران نے قطر پہ قلم رکھ دیا۔ اس پہ ہمیں افسوس ہوا۔ ہم قطر پر حملے کی، جو ایران نے حملہ کیا اس کی مذمت کرتے، کوئی جواب نہیں بنتا تھا۔ سب اسلامی ممالک، پاکستان، سعودیہ، قطر، پوری اسلامی دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اتحاد کو پارا پارا کرنے میں ایران نے زیادتی کی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ایران کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ہم نے آپ کی سپورٹ کی، لیکن ایران کا کردار کوئی مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں رہا۔ ایران نے یمن میں حوثیوں کی مدد کر کے وہاں سنیوں کا قتل عام کیا، شام میں سنیوں کا قتل عام کیا گیا، لبنان میں سنیوں کا قتل عام کیا گیا، عراق میں سنیوں کا قتل عام کیا گیا۔ کیا ایران عقل کے ہوش کے ناخن لے گا، اپنی سیاست تبدیل کرے گا؟ سنیوں کا قتل عام جو پوری دنیا میں کرتا رہا ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان سمیت پورے اسلامی ممالک اس کے ساتھ کھڑے تھے اسرائیل کے حملے کے وقت، لیکن اب ایران کو بھی جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، جو اس کے نفوذ کا طریقہ کار ہے، اس پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اسلامی ممالک کو اپنی اذیت سے، اپنی تکلیف سے بچانا ہوگا، محفوظ رکھنا ہوگا۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اشکر حکومت خادم الحرمین الشریفین على نجاح هذا الحج وأيضا على خدمة ضيوف الحرمين الشريفين، ضيوف الله الحرام، ضيوف الله وحجاج بيت الله الحرام۔ أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وأشكر ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله تعالى، وأشكر السفير خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين، وكذلك لا أنسى شكري وقديري وتقديري لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدينية والحج سردار محمد يوسف حفظه الله تعالى على رعايته واهتمامه للحجاج الباكستانيين، وأشكركم جميعا شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله۔ بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، بحیثیت میزبان اور بحیثیت صدر اپنے خیالات پیدا کر رہے تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو تعلق ہے وہ دیرینہ اسلامی اور کلمے کی بنیاد پر توجہ کرنا، وہاں جا کر ریاض میں جو سعودی انویسٹرز ہیں ان کی کانفرنسوں میں ان کو جو ہے وہ قائل کرنا کہ وہ پاکستان میں آئیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں، تو اس کے پیچھے جو شخصیت ہے وہ ہیں سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر جناب نواف بن سعید المالکی۔ Now I would like to invite
His Excellency Nawaf bin Saeed Al Maliki, the Ambassador of the Custodian of Two Holy Mosques, please come on stage and share some words with the participants of Hajj conference. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، صاحب المعالي السيد سردار محمد يوسف وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية، صاحب المعالي السناتور الدكتور حافظ عبد الكريم بخش أمير جماعة أهل الحديث المركزية، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، الأخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أشارككم في هذا اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان خدمة الحجاج، الدور البارز لحكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، التي تنظمه جمعية أهل الحديث المركزية بقيادة السناتور الدكتور حافظ عبد الكريم بخش. وبهذه المناسبة أود أن أعبر عن تقدير العميق للجهود المبذولة من قبل القائمين والمنظمين لهذا المؤتمر، حيث أن تضافر جهودنا وتبادل خبراتنا يعد خطوة هامة نحو تحقيق المستوى العالي والمطلوب والمنشود لخدمة الحجاج من جمهورية باكستان الإسلامية. أيها الجمع المبارك، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية علاقة راسخة ومتينة، حيث يحمل كل الطرفين في قلوبهم كل التقدير والاحترام المتبادل حكومة وشعبا. وليس ذلك فحسب، بل تتميز هذه العلاقة بفضل الله تعالى بين القيادتين للمملكة وباكستان بأنها علاقة أخوية ومتينة بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه. أصحاب المعالي والسعادة، إن للحج مكانة عظيمة في الإسلام، حيث أنه ركن من أركان الإسلام، بل أعظم من ذلك فإن هذه الشعيرة هي مدرسة للتعلم والطاعة والاستجابة لأوامر الله تعالى وخروج المسلم من شهواته النفسية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الشعيرة العظيمة تدعو إلى الترابط والتلاحم بين جميع المسلمين الذين يجتمعون من أقصى الأرض من مشارقها ومغاربها، مع تنوع لغاتهم وألوانهم وثقافاتهم وجنسياتهم، حيث تجمعهم كلمة التوحيد والإيمان بنبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي ختم الله بنبوة الرسالة، والذي أمرنا وأرشدنا وحثنا على التلاحم والترابط، حيث قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن خلال هذا المؤتمر نؤكد على أهمية الحج كوسيلة لنشر هذه الرسالة المباركة التي تدعو إلى السلام والمحبة والأخوة والتعاون بين الشعوب الإسلامية. أصحاب المعالي والسعادة، تلعب المملكة دائما دورا رياديا في دعم القضايا الإسلامية وخدمة المسلمين، ومن هذا المنطلق تبذل المملكة قصارى جهدها لإحلال السلام في جميع الدول الإسلامية، وعلى رأسها دولة فلسطين. وفي هذا الخصوص تبذل المملكة العربية السعودية جهودها في جميع الاتجاهات، من عقد للمؤتمرات والندوات، استشعارا بأهمية توحيد الجهد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة غير مسبوقة. كما إن المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تقدم دعما إنسانيا وإغاثيا للشعب الفلسطيني، وتسعى بكل جهد إلى تحقيق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. أصحاب المعالي والسعادة، إن المملكة العربية السعودية بصفتها حاضنة الأماكن المقدسة تضع في قمة أولوياتها خدمة ضيوف الرحمن
وتيسير أداء مناسك الحج على أكمل وجه. وفي هذا الخصوص أطلقت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الحج والعمرة المبادرات العديدة، ومن أبرزها مبادرة طريق مكة لخدمة المعتمرين والحجاج الكرام بهدف توفير خدمات وتسهيلات مميزة وبمعايير عالمية. إن كل هذه الجهود والنجاحات لم تكن متحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم توجيهات ودعم ومتابعة وإشراف من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على كل ما يقدمون من اهتمام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، متمنيا لباكستان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کروں گا. صدر محترم نے سب سے پہلے آپ سب کو سلام پیش کیا، اس کے بعد جو قیادتیں تشریف فرما ہیں، خاص طور پہ سینیٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو آج کے اس پروگرام پر مبارکباد پیش کی. انہوں نے عرض کیا کہ آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے. پھر انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ اور انتہائی مضبوط اور گہرے تعلقات کا ذکر کیا، جو دینی بھی ہیں اور پورے عالمی سطح پر اس کے جو تقاضے ہیں وہ دونوں ممالک پورے کرتے ہیں، اور جس کی گہرائی دونوں عوام دل کے اندر محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے حج کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی کہ حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ہے اور یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تمام مسلمان کے دل تڑپتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کی وحدت کی ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہر قسم کے جو تعارف ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کا جو تعارف ہے وہ آگے آ جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کے قائدانہ جو عالمی کثیروں کے اندر امت مسلمہ کی ایک قائدانہ جو کردار ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسئلے میں جو سعودی عرب نے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے اور آگے بھی ادا کر رہا ہے، تاکہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا دائمی اور منصفانہ حل جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے، اور غزہ کے جو مسلمان اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ امن کے ساتھ اپنی زندگی جی سکے. اس کے آخر میں سعودی عرب کی حکومت نے حجاج بیت اللہ کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو پاکستانی حجاج یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں ان کو روڈ ٹو مکہ کی جو سہولت دی گئی کہ پاکستان میں ان کی ساری بورڈنگ ہو جاتی ہے اور ان کو سعودی عرب میں جا کر ایئرپورٹس میں انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور اسی طرح عالمی معیار کی دیگر جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا. اور اس کے بعد سعودی عرب کی حکومت اور اس کے جو فرمانروان ہیں الملک سلمان بن عبد العزیز اور جو امیر ہیں الامیر محمد بن سلمان سمو الامیر، ان کی جو توجیہات ہیں اور ان کی خاص طور پر جو توجہ ہے حجاج بیت اللہ کی خدمات کے لیے، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. آخر میں انہوں نے اس کانفرنس کے ذریعے ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیا کہ ہم امت مسلمہ کی خدمت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. جناب ہمارے مہمان خاص مہمان خصوصی جناب سعودی سفیر نواب بن سعید المالکی حفظہ اللہ تعالیٰ وہ خطاب فرما رہے تھے، اور اس کے بعد مولانا بکر حنیف صاحب اس کا ترجمہ کر رہے تھے. اس کے بعد ایک خاص پروگرام ہے ہمارا یہ شیلڈ دینے کا. سعودی عرب کے اندر جو حاجیوں کی جو خدمت کی گئی وہ شاندار خدمت کی گئی، اس پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جانب سے اور پاک سعودی یوٹی کونسل کی جانب سے جناب سفیر صاحب کی خدمت میں یہ شیلڈ پیش کی جائے گی، اور پیش کریں گے جناب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب حافظ عبدالکریم صاحب، اور جناب سردار محمد یوسف صاحب وزیر مذہبی امور، اور شیخ علی محمد ابو تراب صاحب جو پاک سعودی یوٹی کونسل کے صدر ہیں، یہ پیش فرمائیں گے. یہ شیلڈ پیش کی جا رہی ہے جناب سعودی سفیر صاحب کو. شاندار جو حج کی خدمات ہیں اس سلسلے میں سعودی عرب کے سفیر کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جانب سے شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. اس کے بعد وزیر مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب کو شیلڈ پیش فرمائیں گے.
جناب سعودی سفیر نواز بن سعید المالکی اور ان کے ساتھ امیر مرکزی جمعیت اہل پاکستان سینیٹر حافظ کریم صاحب اور شیخ علی محمد ابو تراب صاحب ان کو شریف پیش فرمائیں گے. سردار محمد یوسف صاحب کی شاندار خدمات پر ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مرکزی جمعیت اہل پاکستان کی طرف سے امیر محترم ان کو شریف پیش فرمائیں گے. اس کے بعد ہم ایک اس شخصیت کو بلانے لگے ہیں جو آج کے مہمان خصوصی ہیں. 1990 سے لے کر آج تک خلوص جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کسی بھی الیکشن میں شکست نہیں کھائی بلکہ ہمیشہ الیکشن کے اندر فتح یاب ہوئے, لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرنے والے, محبت کے عظیم ایک پیشوا رہنما اور ہر دل عزیز شخصیت. ملک پاکستان میں یہ کہا جائے کہ ان جیسا وزیر کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہے. میں التماس کروں گا جناب سردار محمد یوسف صاحب تشریف لائیں, وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان, جنہوں نے بہترین حج کے انتظامات کیے, تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب سردار محمد یوسف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. His Excellency جناب نواز بن سعید المالکی صاحب, قابل احترام سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم و میزبان مولانا علی محمد ابو تراب صاحب, مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب, مولانا عبدالرشید حجازی صاحب, مولانا عبداللہ ثانی صاحب اور شاہ صاحب, سجاد قمر صاحب اور عتیق الرحمان شاہ صاحب, معزز علماء کرام, حاضرین محفل, میڈیا کے دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کہ جنہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی اور جس طرح حافظ عبدالکریم صاحب نے ذکر کیا کہ 2013 سے لے کر آج تک جس حوالے سے بھی اگر کوئی مجھے ضرورت پڑی ہے تو حافظ عبدالکریم صاحب نے اور شیخ علی محمد ابو تراب صاحب نے اور ان کے باقی دوستوں نے ہر جگہ میری رہنمائی بھی کی ہے اور میری حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اور اس دفعہ بھی انہوں نے آج کے حوالے سے جو آج اس تقریب کا انعقاد کیا, اس پر میں ان کی پوری جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو کام اگر ہم سے لیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, مخلوق کی بہتری کے لیے, عوام کی جو ایک دینی اور عقیدت کے لحاظ سے جو خواہش ہے وہ پوری ہوئی ہے, اس حوالے سے جو خدمات بھی ہوئی ہے, تو اس پر بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک موقع دیا. بہت سارے یہاں علماء کرام آئے, مولانا عبدالغفور صاحب بھی یہاں آ کر تقریر کر کے چلے گئے اور اسی طریقے سے لدھیانوی صاحب بھی تھے, باقی حضرات بھی تھے. تو میں اپنے حکومت کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے بھی, اور اسی طریقے سے اس سال بھی جس طرح اس سے پہلے بھی ہوا, جس طرح کہ سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور اسی طرح ولیعہد جو ہے سلمان جو علی محمد بن سلمان کی ہدایت پر سعودی حکومت نے اور ان کے وزیر نے جو کہ ڈاکٹر توفیق بن ربیع جی, انہوں نے وہاں اچھے انتظام کیے. جو ہدایات جو سربراہوں کی طرف سے آئی تھی اس کے مطابق حاجیوں کے لیے دنیا بھر سے حاجی آئے تو ان کے لیے بڑے اچھے اور مثالی انتظامات کیے. اور اس سے پہلے جس طرح آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سفیر ہیں یہاں کے, جو واقعی جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ یہاں پر سعودی عرب کے سفیر ہیں, وہاں پر پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں, اور انہوں نے عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیا ہے
کہ یہاں سے بھی جتنے پاکستان کے لوگ ہیں خاص طور پر حجاج کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اس سے پہلے اس طرح آسانیاں کبھی نہیں ہوئی. روڈ ٹو مکہ یہاں سے جو شروع کیا ہے اس کا آغاز انہی کے دور میں ہوا. اسلام آباد سے کراچی سے ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے حجاج جو امیگریشن یہاں پر ہوتی ہے یہاں امیگریشن کرا کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آرام سے ایئرپورٹ پر اتر کر بسوں میں بیٹھ کر اپنی اپنی بلڈنگوں تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی انتظار کسی کی ضرورت نہیں پڑی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی کسی قسم کا کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوئی. اور اسی طرح ابھی آج انہوں نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو 2 اسٹیشن تھے جس سے کراچی اور اسلام آباد سے شروع کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کا جو حج ہوگا ہر اسٹیشن سے, لاہور سے بھی, پشاور سے بھی انشاءاللہ روڈ ٹو مکہ شروع کیا جائے گا. میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اعلان کر دیا. میں اس پر بھی کہ خود ہی ان کو احساس ہے. ہمارا جو مطالبہ تو ہوتا تو اس کے بعد اور بات تھی, لیکن انہوں نے خود اس کا احساس کیا ہے اور باقی انہوں نے پاکستان کے سفیر ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں, جو برادرانہ تعلقات ہیں, دیرینہ تعلقات ہیں, اس کا ہر شخص کو بھی علم ہے, پوری دنیا کو بھی علم ہے. اور ہر مسلمان جو دلی اور جذبات سعودی حوالے سے, سعودی حکومت کے حوالے سے رکھتا ہے یا اسی طریقے سے سعودی جو سربراہ ہیں ان کے حوالے سے یا خادم حرمین شریفین کے حوالے سے رکھتا ہے, یہ کسی دنیا میں کسی دوسرے شخص کے لیے, دوسری حکومتوں کے لیے, دوسرے ملکوں کے لیے نہیں ہو سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حرمین شریفین سعودی عرب میں یہ وہ خوش قسمت ملک ہے کہ جہاں حرمین شریفین ہیں, جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرے, وہ حج کی سعادت حاصل کرے, وہ روزہ پاک پر حاضری دے, وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے. تو یہ ہر مسلمان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے. تو اس وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے. اور جس طرح موجودہ ان کے جو ملک ہیں انہوں نے جو انتظامات کیے ہیں اس کی مثال بھی دنیا میں کسی جگہ نہیں ملتی. کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے لیکن جتنے مثالی انتظامات اس طرح میں نے دیکھے, اس سے پہلے بھی بڑے اچھے تھے کہ ہر چیز کا خیال رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو دنیا بھر سے حج کے لیے لوگ جو آئے تھے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. جتنا بھی کنٹرول کیا ہے لوگوں نے مشاعر میں آسانی سے وہاں پر جو وقت گزارا, عبادت کی, عرفات شریف میں کی, اور وہاں ایئر کنڈیشن خیموں کا انتظام کیا اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا. اسی طریقے سے نسخ کے ذریعے جس طریقے سے اہتمام کیا کہ طواف کرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ ہو, باقی سارے جو معاملات ہیں یہ بڑی مثالی تھے اور اس کا ریکارڈ قائم ہوا ہے. میں اس پر بھی ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی چونکہ پچھلے دور میں بھی نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور حافظ صاحب نے ہماری رہنمائی کی اور ابو تراب صاحب نے بھی ہر جگہ ہر مقام پر ساتھ دیا, بلکہ مرکزی اہل جمعیت نے ہر موقع پر یہاں پر بھی سعودی عرب میں بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی. اس طرح جو شہباز شریف صاحب نے بھی دوبارہ ہم پر یہ اعتماد کرتے ہوئے یہ خدمت ہمارے ذمہ سپرد کی ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر انہوں نے جب میں نے مجھ سے حلف لیا ہے فوری طور پر یہ ہدایت کی کہ آپ سعودی عرب جائیں اور وہاں کے انتظامات دیکھیں. اور میں حج سے پہلے 2 دفعہ گیا اور وہاں جا کر میری وہاں کے وزیر حج ڈاکٹر توفیق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہاں کے انتظامات بھی دیکھے. الحمدللہ 2 دفعہ جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی کمی بیشی نہ رہے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑے اچھے انتظامات ہوئے اور ہمارے حاجی بھی بڑے خوش ہوئے, ہمیں سہولت ہوئی. اور آپ نے سنا ہوگا مختلف حاجیوں کے تاثرات کہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اس پر حکومت پاکستان بھی مبارکباد کے مستحق ہے. میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اجتماعی کوشش ہے, میں ایک شخص کی نہیں ہے, پوری ٹیم کی ہے, حکومت کی ہے. اور اس سلسلے میں جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, وہ اس میں برابر کے شریک بھی رہے.
تو اس حوالے سے ابھی جو نئی آج پالیسی بن رہی ہے، آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور انشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ سعودی حکومت نے پہلے اعلان کر دیا ہے 12 ذوالحجہ کو سعودی حکومت نے باقاعدہ پالیسی کا اعلان کر دیا، ٹائم لائن دے دیے کہ فلاں ٹائم تک آپ نے پوری دنیا کے لیے یہ انتظامات کرنے ہیں، اور اس کے لیے جو حجاج آئیں گے ان کی رجسٹریشن کرنی ہے، باقی وہاں انتظامات کرنے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، جو نیا سسٹم ہے، جس کے لیے یعنی بر وقت کام کرنے کی شد ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم نے بھی یہ ہدایت کی ہے ہمارے کہ ہم بھی سعودی تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ پورا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور اس پر عمل بھی کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی مشکلات بھی نہ ہو اور سعودی حکومت کی جو رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی بھی بنا سکیں۔ اس سلسلے میں کام شروع ہے، آج بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اسی طریقے سے آئندہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی اچھی تجاویز آئیں گی، انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور کریں گے کہ پاکستان کے لیے بھی، حجاج کے لیے بھی اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم کیا پالیسی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کی خوشخبری کے لیے یہ بھی ہے کہ آج کل بھی سعودی عرب کا ایک وفد آیا ہوا ہے، جو پاک سعودی جو فرینڈشپ گروپ ہے، پارلیمانی گروپ ہے، اس کا ایک وفد آیا ہوا ہے اور اس وفد سے آج ہماری بھی صبح میٹنگ ہوئی، چونکہ پاکستان جو ہماری قومی اسمبلی کی پارلیمانی گروپ کی طرف سے یہ ذمہ داری میری ہے، پہلے سے اسپیکر نے مجھے اس کے جو کنوینر منتخب کیا ہے، مقرر کیا ہے، تو اور سعودی عرب کا جو وفد آیا تھا، کل سفیر صاحب بھی تھے، اسپیکر صاحب کے ہاں ہماری ملاقات ہوئی، آج ہمارے ساتھ بھی بڑی تفصیل ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو MOU یہاں پر پہلے دستخط کیے، یہ وفد اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ ہم ان MOUs پر اب عمل کرائیں اور اس کے لیے ہم تبادلہ خیال کریں، تاکہ عملی طور پر پاکستان کو بھی اور سعودی عرب کو بھی فائدہ ہو۔ اس سلسلے میں یعنی اس سے ہٹ کر آپ کو پتہ ہے، جس طرح بہت سارے لوگوں نے کہا، ہر مقام پر سعودی حکومت نے، پاکستان سعودی عوام نے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے اور بھی کچھ مشکلات ہوں، سب سے پہلے سعودی حکومت، سعودی عوام نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بھی، سعودی عوام کے لیے بھی، سعودی حکومت کے لیے بھی قدر بھی ہے اور انشاءاللہ جذبہ بھی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے معززین جہاں تشریف لائے، اور خاص طور پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور آفت عبدالکریم صاحب کا اور ان کے باقی سارے جماعت کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کا، اور علی محمد عبدالتراب صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہی آپ جتنے بھی مختلف جماعتوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ پھر میں حافظ صاحب کو دوبارہ مبارکباد، سینیٹر بننے پر بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ امیر جماعت جو آپ نے متفقہ طور پر انہیں بنایا ہے اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر